السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماہ رمضان شریف گزرنے کے بعد یہ شوال المکرم کا پہلا جمعہ ہے، جس کے اجتماع میں ہم لوگ نماز سے قبل کچھ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے واعظ و نصیحت، عرض معروض کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اسلام میں عبادتوں کا ایک مقصد ہے، ہر عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد متعین کیا گیا ہے، اور اگر ساری عبادتوں کا نچوڑ بطور مقصد آپ متعین کرنا چاہیں تو وہ ایک ہے، یہ کہ ہم صحیح معنی میں اللہ سے ڈرنے لگ جائیں، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف۔ ایک مسلمان کے دل میں اللہ پاک سے ڈرنے کا جیسا جذبہ ہونا چاہیے، وہ مقصد ہے عبادت کا۔ جیسے نماز کو دیکھیں تو نماز کے متعلق قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی۔ اب آدمی برائی اور بے حیائی سے روکے گا کب؟ جب اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کی خشیت پیدا ہو۔ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اسی طریقے سے حج کو دیکھ لیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ جھگڑے سے بچنا اور گناہوں سے بچنا یہی حج ہے۔ یعنی انسان حج کو جائے، لڑتا بھی رہے، گناہ بھی کرتا رہے، تو یہ حج نہیں۔ حج تو یہی ہے کہ آپ جھگڑے سے بھی بچیں اور فسق و فجور سے، گناہوں سے ہی بچیں۔ دیکھیں نماز، روزہ، حج تینوں کی بات لے لیں، اسی طرح زکوٰۃ لے لیں۔ زکوٰۃ کا معنی ہی ہوتا ہے پاک کرنے کے، پاک ہونے کے۔ تو اسی طریقے سے آپ کسی عبادت کو دیکھیں، مقصد ہے تقوی، پرہیزگاری اور اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف۔ اب رمضان شریف پورا گزرا اور مسلمانوں کی اکثریت عبادت میں رہی اور اللہ کی عبادت کی،
تو کیا عبادت کا جو مقصد تھا روزوں کا، زکوٰۃ کا، صدقات کا، نمازوں کا، تراویح کا، تو کیا آج کی تاریخ میں ہم وہ مقصد اپنے دلوں میں محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر واقعی اللہ کی وہ خشیت ہے، اللہ کا وہ خوف ہے، تقوی کا وہ معیار ہے جو اسلام عبادت کے ذریعے سے ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے؟ اگر ہم اس کو اپنے اندر تلاش کریں، اس لیے کہ آپ میرے جسم کو دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ کے جسم کے ظاہر کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن اندر تو کوئی نہیں جھانکتا، اندر ہم ہی جھانک سکتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر وہ کیفیت ہے تقوی کی؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ گناہوں سے بچنے کا نام پرہیزگاری ہے۔ تو کیا رمضان شریف کے 29 روزے اس سال رکھنے کے بعد، نمازوں کا اہتمام کے بعد، تلاوت کے بعد ہمارے اندر وہ چیز آ گئی؟ اگر آ گئی تو آپ اور ہم قابل مبارکباد ہیں کہ ہمارے روزے ہوئے، اور ہم پہلے جیسے ہی تھے ویسے ہی ہے۔ تو شاید روزے نہ ہوئے، بھوک اور پیاس، بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھائی، روزہ نہ ہو۔ اس لیے کہ جب روزہ ہوگا تو روزہ پرہیزگار بنائے گا، متقی بنائے گا، نگاہوں کو وہ کنٹرول کرے گا۔ اگر رمضان شریف گزرنے کے بعد بھی ہماری نگاہیں آوارہ ہے تو اس کا مطلب ہم نے بھوک اور پیاس کی تکلیف اٹھائی، روزہ نہ ہوا۔ فرض تو ادا ہو گیا، لیکن حقیقت میں جو روزے کا معیار تھا، جو اللہ کے نزدیک روزہ ہے، وہ نہ ہوا۔ فرض ادا ہو گیا، میں یہ نہیں کہتا کہ روزہ ادا نہ ہوا، فرض ادا ہو گیا، لیکن جو معیار تھا حقیقت میں روزے کی، جو روح تھی، جو حقیقت روزہ تھی، وہ نہ ملی۔ اگر کسی کو واقعی روزے کی حقیقت مل جائے اور سچائی کے ساتھ جو بندہ روزہ رکھ لے، پھر اس کی نگاہوں میں بھی پرہیزگاری پیدا ہو، اس کی سماعتوں میں بھی، وہ اپنے کانوں پہ بھی کنٹرول کر لے گا، وہ اپنے ہاتھوں سے کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، وہ زبان سے کسی کی غیبت نہیں کرے گا، وہ زبان سے کسی کا دل نہیں دکھائے گا، اس کے پیٹ میں انشاءاللہ پھر حرام لقمہ نہیں جائے گا، پھر وہ کسی پڑوسی پہ ظلم نہیں کرے گا، پھر وہ مسجدوں پہ ظلم نہیں کرے گا۔ آپ دیکھیں جو مسجدیں مہینہ بھر بھری رہی، چاند کیا نظر آ گیا، چاند کے نظر آنے کی اطلاع ہوئی کہ عشاء میں پھر مسجد خالی ہوگی۔ غور فرمائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان تقوی اور پرہیزگاری سے دور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمارے گھروں کو جلا رہے ہیں، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمیں روٹی اور کپڑا اور مکان نہیں دے رہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ دنیا ہم پہ تنگ کی جا رہی، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے وفادار نہ رہے جیسا کہ ایک مومن کو رہنا چاہیے۔ کہیں نہ کہیں ہمارے اندر اللہ رب العزت سے دوریاں پیدا ہوئی، بے وفائیاں۔ آپ سوچیں نا، 5,000 کی کوئی سیٹ نوکری دیتا ہے تو آدمی اس کی خوشی کا کتنا خیال کرتا ہے؟ آپ اسی پہ غور کر لیں، سوچ لیں، 5,000 کی نوکری کسی سیٹ نے کسی مزدور کو دی ہے تو انسان اس کی خوشی کا کتنا خیال کرتا ہے؟ اس نے جس ٹائم بلایا ہے اسی ٹائم وہ پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، جس ٹائم وہ چھٹی دیتا ہے اسی ٹائم وہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جو 5,000 کی نوکری دے دے اس کی خوشی کا اتنا خیال ہے، اور جس نے زندگی دی، جس نے پیدا کیا، جس نے روزی دی، جس نے کھانا پیدا کیا، دانا پیدا کیا، جس نے ہوا پیدا کی جو ہم سانس لیتے ہیں، باہر کرتے ہیں، آپ اندازہ کریں کون سی نعمت ہے اس کی جو ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ بلکہ 5,000 کی نوکری بھی اگر کسی نے دی ہے تو وہ بھی اسی کے رحم و کرم کی وجہ سے دی ہے، لیکن ہم 5,000 کی نوکری دینے والے کا، اس کی خوشی کا اتنا خیال کرتے ہیں، اور ساری نعمتیں دینے والے خدا کی خوشی کا ہم نے کون سا خیال؟ اب بتائیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو وفا اللہ کی ہمارے اندر ہونی چاہیے
کہیں نہ کہیں اس وفا سے ہم دور جا رہے ہیں، ہمارے اندر معاذ اللہ اللہ رب العزت سے دوریاں پیدا ہو رہی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اور یہی مسئلہ مسلم امہ کی تباہی، بربادی، بے چینی، بے سکونی، بے اطمینانی اور زوال کا سبب ہے۔ اگر آج ہم بے چین ہیں، بے قرار ہیں، اس کی وجہ یہی ہے۔ اگر آج ہمارے وجود پر سستی ہے، اس کی وجہ یہی گناہ ہے۔ اگر ہمارے روزی میں تنگی ہے، اس کی وجہ یہی گناہ ہے۔ اگر آج ہم کہیں ذلیل ہو رہے ہیں، اس کی وجہ یہی گناہ ہے۔ اگر کوئی ظالم ہم پر مسلط کیا گیا ہے، اس کی وجہ گناہ ہے۔ گناہ سارے مسائل کی جڑ ہے، ساری برائیوں کی جڑ یہ گناہ ہے۔ اگر مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے، مسلمان گناہ کرنا ترک کر دے، میں سمجھتا ہوں کہ مسلم امہ کے مسائل کا حل آسانی کے ساتھ ابھی اسی وقت نکل سکتا ہے۔ فوری طور پر حالات بدل سکتے ہیں۔ لوگوں کو حیرت ہے، مولانا کیسے ہو سکتا ہے اتنے سارے الجھے ہوئے حالات فوری طور پہ بدل جائیں؟ میں نے کہا کیا روزانہ آپ یہ منظر نہیں دیکھتے؟ اللہ رب العزت کڑکتی ہوئی دھوپ میں اگر اچانک بادل لانا چاہے تو اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کڑکتی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اگر اچانک وہ ٹھنڈی ہوا چلانا چاہے اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کڑکتی ہوئی دھوپ میں اگر اچانک وہ ٹھنڈے ٹھنڈے بارش کے چھینٹے برسانا چاہے اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ نہیں لگتا ٹائم۔ پلک کے جھپکتے اچانک چلچلاتی ہوئی دھوپ بادلوں میں تبدیل ہو جاتی ہے، ٹھنڈی ہواؤں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بلکہ اس کی شان تو یہ بھی ہے، ایک طرف دھوپ چمک رہی ہوتی ہے، دوسری طرف بارش برس رہی ہے، یہ اس کی شان ہے۔ وہ حالات اور ماحول بدلنا چاہیں اس کو کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی ٹائم نہیں لگتا، کوئی محنت نہیں لگتی، وہ شان ہے، اس کی شان ہے کن فیکن۔ جب وہ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ ہمیں صرف اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ بتائیں نا، ہم کتنے مسلمان ہیں، کیسے مسلمان؟ ہم اپنی آپ کی زندگی میں آپ کو نہ کہوں، آپ مجھے نہ کہیں، ہم اپنے آپ میں ڈوب کر سوچیں ہم کیسے مسلمان ہیں، کتنے مسلمان؟ آج جمعہ کا دن ہے، کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے فجر کی نماز اس کے وقت پہ ادا کی؟ کتنے مسلمان؟ بتائیں، جتنا بڑا اجتماع جمعہ کا ہوگا کیا فجر میں اتنے لوگ پہنچے تھے؟ ان لوگوں نے فجر کی نماز۔ جس قوم کا حال یہ ہو کہ جمعہ جیسے مبارک دن میں ہم اپنے دن کا آغاز، اپنی صبح کا آغاز اتنے بڑے جرم سے کرتے ہیں کہ فجر کی نماز ہم ترک کر دیتے ہیں، سوچیں اس قوم کو عزت کے راستے پر کون لے جائے گا؟ اس قوم کو ترقی کی راہ پر کون لے جائے گا؟ اس قوم کو عزت اور وقار کی راہ پہ کون لے جائے گا؟ اچھا فجر چھوٹ گئی ہے، مسلمان کو ناشتہ چھوٹ جائے تو احساس ہے یار آج ناشتہ نہیں کیا، چار دوستوں کہیں گے ناشتہ نہیں کیا۔ فجر چھوٹ گئی تو احساس ہی نہیں، اور فجر چھوٹی تو کیا نقصان ہوا، کیا کیا ہم نے، کیا معاملہ ہوا؟ آئیے ایک حدیث سنیں تاکہ اندازہ ہو کہ اگر ہم ایک وقت کی نماز چھوڑتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ کیمیائے سعادت میں حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں جس کو میں کچھ تصرف کے ساتھ بطور مفہوم اختصار سے اس کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا، اس کا لب لباب، اس کا خلاصہ پیش کرتا، منوان نہیں نقل کرتا، اس کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ ایک وقت کی نماز کا چھوڑ دینے والا بندہ اللہ کے نزدیک کتنا بڑا مجرم ہے، اور اتنے بڑے جرم کے بعد اگر ہمارے ماتھے پر شکن نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں اندر سے ہمارا دل مر تو نہیں چکا، ہماری روح جو ہے وہ کہیں معاذ اللہ جو ہے وہ ایمان کے نور سے محروم تو نہیں ہو چکی۔ امام غزالی لکھتے ہیں مفہوم ہے کہ ایک عورت، ایک خاتون اللہ کے رسول، اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہے، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس حاضر ہو کر کہتی ہے اے اللہ کے کلیم، میں نے بہت بڑا جرم کر لیا، میں نے جرم بہت بڑا کر لیا ہے، اور اب میں آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں کہ آپ میرے گناہ کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں اتنی سفارش کر دے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میری مغفرت کر دے، آپ کی بارگاہ میں سفارش کروانے کے لیے آئی ہوں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم علیہ الصلاۃ و تسلیم فرماتے ہیں اے خاتون، تو نے کیا جرم کیا؟ تو اپنا جرم بتا تاکہ میں اللہ کی بارگاہ میں تیرے حوالے سے عرضی پیش کروں۔ اس نے کہا اے اللہ کے کلیم،
حضرت موسیٰ علیہ السلام میں نے کسی مرد کے ساتھ منہ کالا کیا، بدکاری کی۔ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ گناہ کا ذکر سن کے اتنا لرز جائے گا، کانپ جائے گا۔ جب بدکاری کا ذکر آیا کہ زنا کیا، بدکاری کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام لرز گئے اور آپ پریشان ہو گئے۔ اسی پر اس نے بس نہیں کیا بلکہ اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے اس نے کہا اللہ کے کلیم اسی پہ بس نہیں بلکہ اس بدکاری کے نتیجے میں میرے شکم میں بچہ آیا، میرے شکم میں بچہ آیا، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے سوچا کہ لوگ پوچھیں گے کہ بن باپ کا بچہ آیا کہاں سے، تو میں نے چھری لی اور چھری سے اس بچے کو ذبح کر دیا، کاٹ دیا۔ دو بڑے جرم ہیں، ایک بدکاری ہے اور دوسرا ایک بے گناہ بچے کا قتل، دو جرم، اور ان دونوں جرم کے لیے سزا کتنی سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، تو اس کا ایمان جو ہے اسی طرح نکل جاتا ہے جیسے آستین، کپڑے اتارتے وقت کوئی بندہ آستین سے ہاتھ نکالتا ہے تو کیسے وہ کرتا نکال لیتا ہے، کرتا کس طریقے سے نکال لیتا ہے انسان، تو جیسے انسان بدکاری کرتا ہے تو اس وقت تو اس کا ایمان ایسے اس سے نکال لیا جاتا ہے، یعنی جتنی دیر تک وہ بدکاری میں مبتلا رہتا ہے اس کا سینہ ایمان سے خالی رہتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں زانی زنا کرتے وقت تو مومن نہیں رہتا، چور چوری کرتے وقت تو مومن نہیں رہتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس وقت تو چور چوری کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، جس وقت تو بدکاری کرنے والا بدکاری کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں رہتا۔ بلکہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے غسل جنابت فرمایا تو بہت فرحت ہوئی، آپ کو بہت سکون ملا آپ کو، تو حضرت جبریل نے آ کر کے کہا اے آدم، یہ جو آپ نے غسل جنابت کیا، یعنی آپ نے وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے بعد جب غسل کیا تو یہ غسل جنابت سے آپ کو کیا ملا؟ کہ بہت سکون و فرحت ملی۔ فرمایا اور کیا ملا؟ تو کہا کہ میں بتاتا ہوں اور کیا ملا۔ جتنے پانی کے قطرے وہ ٹپکے ہیں، ہر قطرے کے عوض میں فرشتہ پیدا کیا گیا ہے، اور قیامت تک وہ فرشتے غسل جنابت کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اور ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو حضرت آدم نے کہا یہ صرف میرے لیے ہے یا کسی اور کے لیے بھی ہے؟ تو حضرت جبریل نے کہا جو بھی مومن ایمان والا جنابت کا غسل کرے گا حلال طریقے سے، اس کے لیے اللہ نے یہی ثواب اور یہی اجر لکھا۔ پھر حضرت جبریل نے کہا لیکن اگر کوئی جائز طور پر اپنی بیوی کے ساتھ رات گزارنے کی بجائے کوئی زنا کرے گا، بدکاری کرے گا، اور زنا کر کے وہ غسل کرے گا تو ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کا گناہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، اور جتنے قطرے اس کے جسم سے ٹپکیں گے اتنی تعداد کے برابر شیاطین پیدا کیے جائیں گے، اور وہ شیاطین قیامت تک جتنے جرائم کریں گے وہ سارے جرائم کا وبال اور سزا اس کو دی جائے گی جس کے زنا کی وجہ سے وہ شیاطین پیدا ہوئے۔ آپ غور کریں، تصور نہیں عذاب کا، کتنا بھیانک عذاب ہوگا اس کا تصور نہیں ہے۔ یہ ہے بدکاری۔ نمبر 2، بے گناہ کا قتل۔ اللہ نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہے کہ قاتل پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی گئی، اور یہ 2 گناہ کر کے وائی، ایک بدکاری ہے اور ایک قتل ہے، بے گناہ کا قتل۔ اور حضرت موسیٰ سے کہتی ہے کہ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے کلیم نے سنا، فرمایا تو جلدی باہر نکل یہاں سے۔ اس عورت کو کہا جلدی سے چلی جا یہاں سے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا تو جلدی سے چلی جا، مجھے ڈر لگ رہا ہے پتھر نہ برس پڑے۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں اس قوم میں، لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، جلدی نکل کے پتھر نہ برس جائے۔ جیسے وہ باہر نکلی حضرت جبریل علیہ السلام آئے، عرض کی اللہ کے کلیم آپ نے اس کو کیوں نکال دیا باہر؟ آپ نے اس کو باہر کیوں کر دیا؟ تو اللہ کے کلیم نے فرمایا
جبریل دیکھا نہیں تم نے اس نے کتنا بڑا گناہ کیا، کتنا بڑا جرم کیا، کتنا بڑا جرم، اتنا بڑا جرم کوئی کر سکتا ہے؟ کیا عذاب ہوگا اس کو کیا عذاب ہوگا، کیسا عذاب دیا جائے گا؟ تب حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے پیغمبر میں آپ کو بتاؤں، اس کو جو عذاب ہوگا اس سے بڑھ کر بھی کسی کو عذاب ہوگا، یعنی بدکار اور قاتل عورت سے بڑھ کر اگر کسی کو عذاب ہوگا تو ہوگا عذاب، میں بتاؤں کس کو عذاب ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے کہا بتائیں کس کو عذاب، اس سے بڑھ کر بھی کسی کو عذاب ہوگا، بدکار زانی عورت اور قاتل سے بڑھ کر بھی کسی کو عذاب ہوگا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے پیغمبر، جس نے ایک وقت کی نماز اگر جان بوجھ کر ترک کی اور چھوڑی ہے، ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، ترک کر دی، اس عورت کو اللہ جتنا عذاب دے گا اس سے بڑا عذاب اس جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو دے۔ آپ غور فرمائیں، یہ حدیث ہے کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے لکھی ہے۔ اب مسلمانوں سوچو کہ جمعہ کے دن فجر کے اندر سب سے پہلا کام اگر مسلمان یہ کر رہے ہیں کہ نماز میں ہی نہیں آ رہے، فجر یعنی صبح، جمعہ کی صبح اتنے بدترین فعل سے ہو رہی، اتنے کہ ہم نے نماز چھوڑ دی، ہمارے ماتھے پہ شکن بھی نہیں ہے، اہمیت بھی نہیں ہے، ہمیں احساس بھی نہیں ہے۔ آپ بتائیں جب تک آنکھیں کھلی ہے نہیں پتا ہے کہ عذاب کیا چیز ہے، جب تک آنکھیں کھلی ہے نہیں معلوم ہے کہ عذاب کسے کہتے ہیں، اس لیے کہ عذاب دے نہیں رہے اللہ پاک، مگر جس وقت موت کی ہچکیوں سے آنکھیں بند ہوگی اور روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اس وقت جب خدا کا عذاب دیکھیں گے تو اللہ کا عذاب دیکھ کر فرعون بھی کہہ پڑا کہ میں بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت اس کے پاس سے ٹائم جا چکا تھا۔ جب اس نے اللہ کا عذاب دیکھا نا ڈوبتے ہوئے، اور جب پردے اٹھ گئے، اس لیے کہ جب انسان مرتا ہے اور اس کی روح اس کے حلق میں اٹکتی ہے تو اس کو جو اجر دیا جانے والا ہوتا ہے وہ اجر بھی وہ دیکھتا ہے، اور جو عذاب دیا جانے والا ہوتا ہے وہ عذاب بھی وہ دیکھتا ہے۔ فرعون جیسا شخص عذاب دیکھ کر کہنے لگا کہ میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا، لیکن اتنی دیر ہو چکی تھی کہ اب اس کی توبہ قبول نہیں تھی۔ مسلمانوں بتاؤ کیا وہ عذاب ایک بدکار عورت اور ایک قاتلہ عورت پر جو دیا جانا ہے اس سے بڑھ کر عذاب بے نمازی کے لیے ہے؟ وہ بھی وہ بے نمازی جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر ترک کی اور اس نے توبہ نہیں کی، جب اس کے لیے عذاب ہے تو جو پورا پورا ہفتہ نماز نہیں پڑھتے۔ بلکہ سوچو ہم میں سے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے رمضان شریف میں بھی نماز نہیں پڑھی، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں اور ان کو احساس ہی نہیں ہے، کیونکہ جب وہ قرآن اور حدیث میں عذاب کا ذکر سنتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ یہ کافروں کی نشانیاں بیان کی گئی کہ جب وہ اللہ کا عذاب سنتے ہیں ہنستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، مسکراتے ہیں۔ آج میری قوم کے جوان بھی جب اللہ کا عذاب علماء ان کے سامنے بیان کرتے ہیں تو ان کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ آتی، کیا ہوگا؟ آپ غور فرمائیں، یہ قبر جو ہے دیکھنے میں بظاہر 2 گز زمین ہے، لیکن یا تو یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھے۔ یہ تو ایک بے نمازی پن ہے۔ اس کے بعد اور بھی جو جرائم ہے، حرام کھا لینا، آپ دیکھیں یہی مالیگاؤں شہر ہے اپنا، آئے دن اخبار میں دیکھنے میں آتا ہے ایک ایک آدمی ایک ایک پلاٹ کو 2-2 4-4 آدمی کو بیچتا ہے۔ کمزور آدمی ان سے لڑنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کیونکہ وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کرتا، وہ اتنے طاقتور ہوتے ہیں اگر کوئی ان کو انصاف کے لیے کوئی پنچایت میں طلب کرنا چاہے کوئی ان کو طلب بھی نہیں کر سکتا۔ بے شمار ایسے لوگ اسی شہر میں، گنبد و مینار کے شہر میں ہیں، جو سود کا دھندا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں وہ عمرہ کے لیے بھی جاتے ہیں، سود کا دھندا بھی کرتے ہیں۔ کون لوگ کرتے ہیں؟ میرے اپنے ذہن میں کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ دیکھیے واعظ و نصیحت کسی کو ٹارگٹ کر کے کرنا یہ حرام ہے۔ ہم یہاں واعظ کے لیے کھڑے ہوئے، غیبت کے لیے نہیں۔ ایک جنرل بات کہہ رہا میں جو سنتا رہتا ہوں، لوگ مجھے بتاتے رہتے ہیں، رمضان شریف میں عمرہ بھی ہو رہا ہے، سود کا دھندا بھی ہو رہا ہے، اور وہ مطمئن ہے کہ یار میں تو ہر سال عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، لیکن میرے بھائی تو سود کے دھندے پہ جا رہا ہے تو تجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ تو جا رہا ہے عمرہ کے لیے لیکن ہر قدم پر تیرے لیے گناہ لکھا جا رہا ہے۔ عمرہ کو جا رہے وہ تجھ سے وہ بہتر ہے، توجہ کرنا،
سود کے حرام کے دھندے کر کے ہر سال عمرہ کو تیرے جانے سے بہتر ہے جس نے پوری زندگی کبھی کعبہ ہی نہیں دیکھا لیکن حلال پر اس نے زندگی گزاری. وہ تجھ سے بہتر ہے، وہ تجھ سے بہتر ہے جو حلال کھا رہا ہے. بلکہ حرام کمائی سے نیک کام کرنے والا ایسا ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھلنے والا. اگر ناپاک کپڑے سے کوئی پیشاب کو دھلے گا، پیشاب سے کوئی ناپاک کپڑا دھلے گا تو کپڑا اور مزید ناپاک ہوگا کہ پاک ہو؟ کیا ہوگا؟ اور وہ ناپاک ہوگا. تو آپ توجہ فرمائیں، یہی ہمارا رونا یہی ہے کہ ہم چند رسموں کو اور رسومات کو ہم لے کر کے بہت اچھل کود کر رہے کہ ہم یہ اور ہم یہ. کچھ نہیں ہے. ہم نے بنیاد ترک کی ہے، بنیاد چھوڑا ہے، حقیقی اسلام چھوڑا ہے. ہم نے جو صفہ کے چبوترے سے اللہ کے رسول نے اسلام دیا تھا وہ اسلام ہم نے چھوڑا ہے اور ہم نے طبیعت کو اسلام کا نام دے دیا ہے. ہمارے اوپر کوئی فرض نہیں تھا کہ ہم ہر سال عمرہ کرتے. اگر اللہ نے دیا ہے حلال ذریعے سے کریں گے سعادت، بہت بڑی سعادت. امام حسین نے 25 حج کیے پیدل، 25 حج. امام اعظم نے 55 حج. حلال ذریعے سے اللہ نے دیا تو بالکل کیجئے، بار بار کیجئے. ہر سال نہیں، ہر مہینہ جائیے حلال سے، حرام سے نہ جائیے، حرام سے نہ جائیے، حرام چھوڑیے. تو ہم پہ ہر سال عمرہ کرنا فرض نہ تھا، ہر سال حج کرنا فرض نہ تھا، لیکن ہم پر حلال فرض ہے جو ہم نے چھوڑ. یعنی اس کا مطلب یہ ہے ہم فرائض کو چھوڑ کر اپنی طبیعت کے پیچھے بھاگے، اور یہی گم رہی ہے، یہی دین سے دور ہو جانا ہے. تو ایک تو یہ بے نمازی پنا آپ دیکھیں، دوسرے حلال سے روگردانی دیکھیں، تیسرا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم دیندار کہلاتے ہوئے بھی دینداری ہمارے اندر نہیں. جو حقیقی دینداری ہے نا وہ ہمارے اندر نہیں. لباس ہمارے سفید ہیں، ٹوپیاں ہماری خوبصورت ہے، اٹھنا بیٹھنا ہمارا خوبصورت ہے، لوگوں کو دیکھ کر کے الفاظ کا رکھ رکھاؤ بھی اور جچے تلے الفاظ بھی خوبصورت ہے. ان سائڈ اندر ہمارا کوئی دینداری، اندر کوئی دینداری نہیں. اللہ ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کرتا. یعنی چند سکوں پر اگر آپ کسی کا ایمان خریدنا چاہیں تو خرید. ایک دور تھا مسلمان مر جاتا تھا، مر کے بھی ایمان نہیں دیتا تھا. آج اگر مسلمان 250 کی چپل بیچتا ہے تو 250 کی چپل بیچتے وقت بھی وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے. صرف 250 کی چپل بیچتے وقت بھی وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتا. آپ غور فرمائیں معیار کیا ہے. ایک وقت وہ تھا کہ پھانسی پہ چڑھاتے وقت بھی قسم اللہ کی لینا چاہے مسلمان نہیں کھاتا تھا. میرے اللہ کا نام بہت عزت والا ہے، میں اس کی قسم کیسے کھا سکتا ہوں. اس وقت بھی اگر اس کو کوئی قرآن اٹھانے کی بات کرے وہ کہتا تھا کہ اللہ کا قرآن بڑا عظمت والا ہے، میں جان دے سکتا ہوں، اللہ کے قرآن کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتا. لیکن یہاں تو آپ بتائیں زندگی میں جتنی مرتبہ اس نے قرآن پڑھنے کے لیے ہاتھ میں نہیں لیا ہے اس سے زیادہ مرتبہ وہ کہہ چکا ہے کہ میں سچا ہوں، میں قرآن اٹھا سکتا ہوں. کس میں؟ کاروباری معاملے میں، کس میں؟ میاں بیوی کے جھگڑے کے معاملے، کس میں؟ پڑوسی کے جھگڑے کے معاملے. مجھے ایسا لگتا ہے شاید لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کے نہیں بلکہ قرآن صرف قسمیں اٹھانے کی. یہ حالات، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسمی اور اسمی مسلمان ہیں، ہم حقیقی مسلمان ہیں. جو ڈر اللہ کا ہونا چاہیے وہ نہیں، جو اللہ کا خوف ہونا چاہیے وہ نہیں، بس رسمیں ہیں. کوئی ہمیں حاجی صاحب کہہ دیتا ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں ہم حاجی بن گئے، نمازی بن گئے، عالم بن گئے، مفتی بن گئے، امام بن گئے، خطیب بن گئے، ادیب بن گئے، پیر بن گئے، پتہ نہیں ہم کیا کیا بن گئے. لیکن میں پوچھتا ہوں کیا ہم مسلمان بھی بنے؟ سچ کہیے کیا مسلمان بھی بنے؟ احساس کرو جو مسلمان رسول اللہ نے بنائے تھے کیا ہم اس طرح کے مسلمان ہیں یا ہم اس سے دور ہو گئے؟ اور یاد رکھنا جنت رسمی اور اسمی مسلمانوں کو نہیں ملے گی، جنت تو ان مسلمانوں کو ملے گی جو رسول اللہ کے معیار پر مسلمان ہے، جو حضور کے معیار پر مسلمان ہے. آج ہر آدمی اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے، باقی سب کو جہنمی کہتا ہے. یہ یہودیوں کی فکر ہے کہ میرے سوا کوئی جنت نہیں. یہ یہود کہتے تھے کہ ہم صرف جنتی ہے باقی کوئی جنتی نہیں. میں کہتا ہوں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، مجمع الزوائد
کتاب کا نام یاد رکھیں، نیٹ پہ جا کے سرچ کر لیں، آج کتابوں کو دیکھنا آسان ہے۔ مجموع الزوائد میں اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہے، جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی کہے، آقا فرماتے ہیں میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے۔ ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی، ہاں اتنا ضرور ہے امید کر سکتے ہیں اللہ اگر کرم فرمائے تو ہم جنت میں جائیں گے، لیکن خوف بھی ہے اگر وہ چاہے تو جہنم میں ڈال دے۔ جب وہ 80,000 سال تک یا ہزاروں سال تک عبادت کرنے والے کو شیطان بنا کے جہنم میں ڈال سکتا ہے، ہماری ہی تو 80 سال کی بھی عبادت نہیں، بلکہ اگر دیکھیں تو کبھی کبھی احساس کریں اگر اللہ کے یہاں پرکھا جائے گا تو پتہ نہیں ہمارا وضو بھی درست نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، ہمارا غسل بھی درست نکلے گا۔ ہم کس بات پہ مغرور ہے میرے بھائی، کس بات پہ مطمئن ہو کر بیٹھے کہ ہم جنتی ہیں؟ ہمارا تو وضو اور غسل بھی اللہ کے معیار پر اللہ رب العزت کی عدالت میں درست نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے؟ اگر وہ معیار دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کچھ ہی نہیں، اور ہم یہ طے کر کے بیٹھے کہ صرف ہم جنتی ہیں بس، اور کوئی جنتی نہیں۔ اس کا مطلب جنت و جہنم کے فیصلے بھی اب ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ میرے عزیز، فاروق اعظم جیسی شخصیت کہا کرتے تھے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر قیامت میں اعلان ہوگا کہ سب جنت میں جائیں گے، ایک جہنم میں جائے گا، تو میں اللہ سے ڈروں گا کہ کہیں وہ میں ہی تو نہیں ہوں کہ جو اللہ مجھے جہنم میں۔ یہ فاروق اعظم عمر ابن خطاب۔ کون عمر ابن خطاب؟ جن کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتا، جن کا ذکر توریت میں، انجیل میں، قرآن میں، جس کی رائے کی تائید میں 22 آیتیں اللہ نے قرآن میں نازل فرمائی۔ وہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں میں ہی تو وہ شخص نہیں، لیکن ڈر کے ساتھ نا امیدی بھی نہیں ہے بلکہ امید بھی ہے۔ کہتے ہیں اور اگر یہ اعلان ہو گیا کہ سب جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، تو میں اللہ سے امید بھی کروں گا کہ شاید وہ جنتی میں ہی۔ خوف بھی ہے، امید، نا امیدی نہیں ہے۔ تو نا امیدی بھی نہ ہو لیکن بے خوفی بھی نہیں۔ آج ہم بے خوف ہیں۔ آئیے اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے ایک روایت پڑھتا ہوں کہ کیسا مسلمان ہمیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ رونا روئے تو گھنٹوں جائیں، لیکن اصل مقصد کیسا مسلمان ہمیں ہونا چاہیے۔ تو معیار یہ ہے اچھے اور سچے مسلمان کا کہ انسان اکیلے میں بھی گناہ نہ کرے، انسان تنہائی میں اور اکیلے میں بھی گناہ نہ کرے، یہ سوچ کر کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ اگر لوگ دیکھ رہے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے میں کی زد میں اگر ہم ہیں تو ہم پان کھایا ہوا بھی نگل جاتے ہیں، تھوکتے نہیں کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے نا۔ لوگ دیکھنے کا خیال ہے تو ہم تھوکتے بھی نہیں ہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے، سب کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب جتنا لوگوں کی عزت ہے، کیا اللہ کا اتنا احترام کر پا رہا ہے مسلمان؟ اللہ دیکھ رہا ہے نا، یہ عقیدہ سب کا ہے۔ کون سا ایسا آدمی ہے جو مسلمان ہے اور اس کا عقیدہ یہ نہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کوئی معاذ اللہ ہے ایسا مسلمان؟ اور اگر کوئی یہ سوچ لے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا وہ مسلمان رہ جائے گا؟ نہیں رہ جائے۔ سب کا عقیدہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر زنا کیوں ہو رہا ہے مسلمانوں کی بستی میں؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو گندی فلمیں کیوں دیکھی جا رہی مسلمانوں کی بستی میں؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو سود کے دھندے کیوں ہیں مسلمانوں کی بستی میں؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو مسلمان چوری میں مبتلا کیوں ہے؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے تو مسلمان بدکاری میں مبتلا کیوں ہے؟ جب اللہ دیکھ رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے تو ہم اس کے سامنے سگریٹ اور بیڑی نہیں پیتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے سارے کالے کرتوت کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب آپ نے اللہ کی عزت کتنی کی؟ وما قدر اللہ حق قدرہ، تو نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ وہ قدر تو نے کرنی چاہیے تھی۔ استاد دیکھے تو آدمی سنجیدہ ہے۔ میرے بھائی، لوگ انسان کے دیکھنے کا اتنا خیال کرتے ہیں، اگر 4 آدمی دیکھ رہے ہیں تو آدمی بڑا لقمہ منہ میں نہیں ڈالتا، چھوٹے چھوٹے لقمے کھاتا ہے۔ اتنا خیال ہے لوگوں کا اتنا خیال، اللہ کا کیا خیال ہے؟ تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ پھر اور جو اللہ کا خیال نہ کرے، بندوں کا خیال کرے، اللہ کا خیال، پھر وہ مسلمان کیسا؟ آپ بتائیں۔ اسی لیے میں یہ بات لوگوں کو بار بار کہتا ہوں، آپ کو نہیں کہتا بلکہ اپنے آپ کو بھی میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، ہم سب بن گئے، مسلمان بھی بنے۔ حضور ہمیں مسلمان بنانے آئے تھے، حضور ہمیں مسلمان بنانے آئے تھے، ہم سب بنے، مسلمان ویسے نہ بن سکے جیسے حضور بنا۔
یہ احساس ہمیں ہونا چاہیے. اور جب تک ہم ویسے مسلمان نہیں بنیں گے نہ دنیا میں عزت ہے نہ آخرت میں نجات ہے. یہاں بھی بربادی ہے وہاں بھی بربادی. اس کی ایک جھلک دکھاؤں حضور نے کیسا مسلمان بنایا تھا. تنہائی میں گناہ چھوڑ, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے اور یقیناً دیکھ رہا ہے. اس کی عزت کرو, اس کا خیال کرو. فاروق اعظم امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب کا دور ہے. آپ کے دور میں آپ بہت محتاط, ظاہر سی بات ہے خلیفہ تھے تو آپ چاہتے تھے کہ کوئی کرپشن نہ ہو, کوئی برائی نہ ہو, کوئی جرم نہ ہو. بڑے سخت آدمی تھے شریعت کے معاملے میں. اگر آپ ان کو شریعت کے معاملے میں ننگی تلوار کہہ دیں تو بھی یہ بات حقیقت ہے. شریعت کے معاملے میں کسی کی کوئی رعایت نہیں, کسی کی رعایت نہیں. جو شریعت کے خلاف کرے آپ اس کی رعایت نہیں کرتے تھے. جس کو زبان سے ٹوک سکتے تھے زبان سے ٹوک دیا, جس کو چابک مار دیا مار دیا, کسی کا کان پکڑ لیا کان پکڑ لیا. یعنی بلکہ بازار میں چابک لے کے پھرتے تھے. فرماتے تھے کہ جو حلال و حرام کے مسائل نہیں جانتا وہ بازار سے باہر نکلو, چلو تمہیں خریدنے بیچنے کا کوئی حق نہیں, نکلو یہاں سے. یہ حالات. اسی لیے آپ کے دور میں بزرگوں نے فرمایا کہ اتنا انصاف قائم کیا آپ نے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ شیر اور بکری کو ایک گھاٹ میں پانی پلا دیا, ایک انصاف کی مثال بیان کرتے ہوئے لوگوں نے مجازن کہا کہ شیر اور بکری کو ایک گھاٹ میں پانی پلا دیا تو پلا دیا. بلکہ بزرگوں نے بیان کیا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بکریاں چرانے کے لیے ایک چرواہا گیا بکریاں چرانے, اور دیکھا کہ بھیڑیا آیا تو چرواہے نے کہا یہ عمر کی بکریاں. اس نے کھایا نہیں. چرواہے سے کسی نے کہا کہ عمر کی بکریاں بھیڑیا نہیں کھاتا, تو کہا انہیں سے پوچھو. تو فاروق اعظم سے کسی نے کہا کہ آپ کی بکریوں کو بھیڑیا نہیں کھاتا, تو فرمایا میں نے اللہ سے دوستی کر لی تو اس نے اپنے کرم سے میرے بکریوں سے بھیڑ کی دوستی کرا. لوگوں کو یہ کہانی قصہ لگتا ہے, لوگ اس پہ ہنستے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے, لیکن یہ حقیقت. اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مصر میں دریائے نیل بند ہو گیا, بارش کا برسنا بند ہوا تو دریا ہی بند ہوا. مشہور واقعہ, میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا, لیکن فاروق اعظم نے خط لکھا دریا کے نام. کوئی ایسا ہے خط لکھنے والا جب کسی نے دریا کے نام خط لکھا؟ فاروق اعظم نے دریا کے نام خط لکھا. خط یہ تھا, اے دریا یہ اللہ کے بندے عمر کی طرف سے خط ہے, اگر تو اپنی مرضی سے بہتا تھا اور سوکھ گیا اپنی مرضی سے پھر تیری جو مرضی چاہے کر, لیکن اگر تو میرے اللہ کی مرضی سے خشک ہوتا اور بہتا ہے تو عمر کا حکم ہے کہ تو بہ جا. وہ خط جیسے ہی دریا میں دفن کیا گیا دریا اچھل پڑا, بہ پڑا, اور وہ دن اور آج کا دن ہے نیل کبھی خشک نہیں ہوا. یہ فاروق اعظم کی کرامت. حضور یہ مسلمان بنانے آئے تھے. دریا ان کی بات مان رہا تھا, آج ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں مانتا. وجہ انہوں نے اللہ کی بات مانی تو مخلوق ان کے آگے سرنڈر ہو گئی. آج ہم اللہ کے باغی ہو گئے, بچے ہمارے باغی ہو. مسئلہ تو یہ, مولانا کے پاس کا تعویذ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا جب تک اللہ سے وفا نہ کرے. بڑی معذرت کے, میں تعویذ کا مخالف نہیں ہوں, لیکن مولانا کا تعویذ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. یہ زنانہ دعائیں جو ہم رو رو کر گڑ گڑاتے ہیں اللہ سے بے وفائی کے ساتھ, یہ دعائیں ہمیں کوئی ساحل نجات پر نہیں لے جا سکتی جب تک اللہ سے وفا نہ کرے. اصل چیز خدا سے وفا ہے. اللہ کی عزت کی قسم, جو اللہ کا بندہ بن جائے پھر اسے دعا کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. نگاہیں اٹھتی ہے ماحول بدل جاتا. صرف سوالیہ نگاہیں اٹھ جائیں, میرے اللہ کی شان ہے, وہ حالات بدل دیتے. اللہ کا سچا مسلمان بندہ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اللہ اس کی تقدیر بدل دے. ایک نہیں درجنوں واقعات ہے. ٹائم کا میں تو مشکور ہوں یہاں کے ذمہ داران کا کہ 1:30 بجے کی غالباً یہاں جماعت ہوتی ہے, لیکن آج میں حاضر ہوا تو انہوں نے 2 بجے کا ٹائم کر دیا. میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, ان کی محبتوں کا. جو میں وقت پہ اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا. ہم سب کچھ بنے, مسلمان بھی بنے. اچھا میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ سب کافر ہو گیا, استغفر اللہ. میں کوئی مفتی نہیں ہوں کہ میں فتوے کی زبان استعمال کروں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ رسول اللہ جیسا مسلمان بنانے آئے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام, کیا ہم ویسے مسلمان ہیں؟ اس کی ایک جھلک دیکھ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی عادت تھی, آپ دورہ کرتے, لوگوں کو سمجھاتے تھے, حالات دیکھتے تھے, چیک کرتے تھے. ایک دن آپ نے دیہاتیوں جیسا لباس پہنا,
موٹا سا لباس، سر پہ کپڑا باندھا، اور جب وہ لوگ سفر کرتے تھے مسافر لوگ تو ڈاٹا باندھتے تھے، سر پہ کپڑا باندھ کے یوں چہرے پہ ڈال دیتے تھے تاکہ گرد و غبار سے بچ سکیں، ایسے باندھا اور ڈاٹا باندھ کر مدینہ شریف کے باہر نکلے تو دیکھا ایک جوان، جوانوں کی خصوصی توجہ، ایک جوان ہے وہ بکریاں چرا رہا ہے، اس کے ارد گرد بکریاں چر رہی ہے، اور چونکہ بکریاں چر رہی تھی تو کوئی کام نہیں تھا تو وہ درخت کے نیچے نماز پڑھا تھا، بکریاں چر رہی تھی، بہت خوش ہوئے۔ جیسے عام طور پہ انسان کو کوئی کام نہیں ہوتا ہے کچھ تو انسان نہیں موبائل لے کے بیٹھ جاتا ہے، کچھ کتاب لے کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو کوئی کام نہیں تھا، وہ نماز شروع کر دی، اس نے بہت خوش ہوئے کہ مسلمان نفل اتنی کثرت سے، وہ بھی جوان، تو گئے تو کسی کے آنے کی آہٹ اس کو لگی اس جوان کو، تو اس نے نماز مختصر کر دی اور جلدی سے سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد فاروق اعظم نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا اے مسافر کیا بات ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں مسافر ہوں اور سفر میں ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، کیا تمہاری یہ بکریاں جو ہے ان میں سے کسی بکری کا دودھ دو کر تم مجھے پلا سکتے ہو؟ تو اس جوان نے جواب دیا اے مسافر تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں ان بکریوں کا مالک نہیں، میں ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں، جب میں ان کا مالک نہیں ہوں تو ان کا دودھ دو کر میں تجھے پلا نہیں سکتا، کیونکہ ان کا مالک تو گھر بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں دودھ نہیں دے سکتا۔ اور اندر سے خوشی ہوئی، یہ تو جو نماز پڑھا تھا اور جو اس کا تقوی کا اظہار تھا یہ تو واقعی متقی ہے۔ پھر سوچا چھوٹی موٹی قیمت پر لوگ نہیں بکتے تو بڑی قیمت پر ایمان کا سودا کرتے ہیں، تو تھوڑا اور چیک کرو، تو کیا فرمایا ہاں ہاں تو چرواہا ہے اور اس کا مالک گھر بیٹھا ہے، تو اگر تو دودھ دو کر کے دے گا تو اس کا مالک پہچان جائے گا کہ تو نے دودھ دویا ہے۔ ایک اور خاص بات بتاتا ہوں، میں مسافر ہوں لیکن مالدار مسافر، ایک بکری مجھے بیچ دے، اس کو یہیں ذبح کروں گا، مجھے بھوک لگی ہے بھون کے میں بھی کھاؤں گا، تجھے بھی کھلاؤں گا اور پیسے بھی دوں گا، تجھے پیسے مل جائیں گے، مجھے کھانا مل جائے گا، اور جب تو گھر جانا تو اس کے مالک کو کہہ دینا، بکریوں کے مالک کو، کہ بھیڑیا لے گیا۔ جنگل میں بھیڑیے تو لے کے جاتی ہے نا، یہ تو روزانہ کا قصہ ہے، اکثر بیشتر ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، اس کی بکری لے گیا اس کی بکری لے گیا، تو جا کے کہہ دینا بھیڑیاں کھا گیا، وہ تو تیری بات پہ یقین بھی کر لے گا نا، وہ تیری بات پہ یقین بھی کر لے گا، مجھے کھانا مل جائے گا تجھے پیسے مل جائیں گے۔ تو وہ جوان کیا کہتا ہے اے مسافر تو نے سلام کیا تھا تو میں تجھے مسلمان سمجھا تھا، تو کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ پیسے کی لالچ سن کر جوان کا جواب سنے، تو نے سلام کیا تھا تو میں نے تجھے مسلمان، کیا تو مسلمان نہیں؟ کہا نہیں میں مسلمان ہوں۔ کہا کیسے مسلمان ہے تو کہتا ہے کہ میں بکری بیچ دوں چرا کر کے اور جا کر کے جھوٹ بولوں؟ تو آپ نے پھر مزید امتحان لیا، ٹھیک ہی تو ہے کہ وہ نہیں دیکھ رہا ہے نا، اس جنگل میں وہ تھوڑی دیکھ رہا ہے۔ تو اس جوان نے کہا اے مسافر اگر بکریوں کا مالک نہیں دیکھ رہا ہے جنگل میں، میرا مالک تو دیکھ رہا ہے نا، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ تب فاروق اعظم نے اس کی پیشانی چوم کے کہا کہ میں نے تو تمہارا امتحان لیا تھا، تم جیسے مسلمان جب تک اس زمین پر موجود ہے مسلمانوں کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ یہ تھے ہم، یہ تھا ہمارا انداز۔ ایسے مسلمان ڈھونڈیے، چرواہوں میں ایسا مسلمان کہاں ملے گا، شاید ایسا مسلمان اب ہمیں مسلوں پر بھی نصیب نہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمارے حال کی اصلاح فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے، لیکن ہم نا امید بھی نہیں، اگر کوشش کریں تو شاید ہم ایسے مسلمان بن سکتے ہیں۔ نہیں ہے مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ پھر وہ دن آ سکتا ہے، کوشش کرنے کی ضرورت ہے، ماحول بنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ہر جمعہ کو عشاء کی نماز کے بعد ایسے اصلاحی عناوین پر سنی جامع مسجد یا رسول اللہ میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، جس میں ایسے بیانات کیے جاتے ہیں اور دین کے حوالے سے معلومات دی جاتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہفتہ وار اجتماع جو جامع مسجد یا رسول اللہ میں ہر جمعہ کو ہوتا ہے، صرف 2 گھنٹہ اجتماع ہوتا ہے، عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے،
اور 11 بجے ختم ہو جاتا ہے، آپ اس میں شرکت فرمائیں۔ اور خاص طور پر کل انشاءاللہ تعالی نندن نگر میں 60 فٹی روڈ پر شب نعت کی محفل رکھی گئی ہے، جس میں قاری رضوان خان صاحب قبلہ ممبئی سے تشریف لا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں پر انشاءاللہ شہدائے احد کی بارگاہ میں خاص طور پر خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ اسلام کی دوسری عظیم جنگ 15 شوال المکرم کو ہوئی تھی، اور اس میں حضرت امیر حمزہ جو حضور کے چچا تھے اور تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل رکھی گئی ہے۔ آپ سے گزارش ہے، مغرب سے لے کر رات 10 بجے تک کی محفل کل ہوگی، آپ بڑی تعداد میں اس میں شرکت فرمائیں، جن کی سنتیں باقی ہے سنتیں ادا فرمائیں۔